الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارے تعلیمی سال کا یہ ابتدائی حصہ ہے۔ ہم سب لوگ جو یہاں پر شریک ہیں، سب میں یہ کیفیت ضروری ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں۔ علم کی طلب میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ مدرسہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، بلکہ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں، اساتذہ بھی پڑھتے ہیں۔ دونوں کے پڑھنے کی جگہ مدرسہ ہے۔ تدریس کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے جہاں بچوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں اساتذہ کی صلاحیت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ وہ مدرسہ نہیں کہلاتا جہاں صرف بچے پڑھتے ہوں، اساتذہ نہ پڑھتے ہوں۔ دونوں کے پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی یہاں موجود ہیں، متکلم کے ساتھ سب میں طلب کی کیفیت ہونی چاہیے، اور طلب علم کے لیے چند آداب ظاہری ہیں اور چند آداب باطنی ہیں۔ ادب کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ طالب علم ہوم ورک نہ کرے، اپنا مطالعہ نہ کرے، اگلی عبارت دیکھ کر نہ لائے، اور اپنے مفوضہ امور میں کوتاہی کرتا رہے، تو بے عملی پھر بھی اللہ کے نزدیک گوارا ہوگی، بے ادبی اللہ کے نزدیک گوارا نہیں ہوگی۔ بے عملی پھر بھی گوارا ہے، عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ برداشت کر لیں گے، لیکن گستاخی ہو رہی ہے، اللہ اس سے برداشت نہیں کریں گے۔ تو ہم سب طالب علم ہیں، تو ہم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اللہ اس پر پکڑ نہیں کریں گے۔ موقع کی تلاش اور مہلت دیتے رہنا، درگزر کرتے رہنا، یہ ان کی شان رحیمی ہے، لیکن بے ادبی اللہ تعالیٰ کسی سے گوارا نہیں کریں گے۔ تو ہم علم جو اللہ کا نور ہے، اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آداب ظاہری کا بھی لحاظ ضروری ہے، آداب باطنی کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ آداب ظاہری کا لحاظ کرنے سے اللہ تعالیٰ اکتسابی علم کسبی جو انسان محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں ظاہری آداب کا لحاظ کرنے سے، اور باطنی آداب کا لحاظ کرنے سے علم کسبی پر آگے علم اجتہادی اور علم وہابی اللہ وہ بھی نوازتے ہیں آداب باطنی کا لحاظ کرنے پر۔ تو اس لیے ہمیں دونوں آداب کا علم ہونا اور اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ طلباء کے سامنے آداب ظاہری میں سے 13 آداب کا ذکر آیا تھا۔ سال آداب باطنی میں سے 9 آداب کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار کیا جائے گا۔ اس میں سے پہلا ادب ہے، حصول علم کے لیے حسن نیت ہونا ضروری ہے۔ اچھی نیت سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر حسن نیت نہیں ہے تو آداب باطنی میں سے بنیادی اور پہلا ادب ہی فوت ہو گیا، اور پہلا ادب ہی ختم ہو گیا، تو بے ادب طالب علم کو اللہ علم سے نوازتے نہیں ہیں، اس کے حق میں محرومی ہی مقدر رہتی ہے۔ تو یہ بہت محترم بالشان اور بہت عظیم ادب ہے کسی بھی طالب علم کے طالب علم بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا، اور علم حاصل کرنے کے صحیح مقصد کو متعین کرنا، اور اس مقصد کو مستحضر رکھنا۔ کیا مقصد ہے پہلے متعین کرو، اور اس مقصد کو مستحضر بھی رکھو، بار بار ہر آئے دن اس مقصد کا استحضار ہونا کہ میں اس واسطے حاصل کر رہا ہوں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ ویسے تو اللہ کے نزدیک ہر عمل کی نیت کی درستگی نیت پر موقوف ہوتی ہے، کہ وہ عمل مقبول ہونا ہو، وہ عمل مردود ہونا ہو، وہ نیت کی درستگی پر ہے۔ ایک ہے عمل کی درستگی، دوسری ہے نیت کی درستگی۔ عمل کی درستگی پر عمل کا مقبول ہونا ضروری نہیں ہے، نیت کی درستگی پر عمل مقبول ہوتا ہے۔ آپ نے نماز
تمام آداب سنن کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی ہے لیکن نیت درست نہیں ہے تو آداب کی رعایت، آداب ظاہری کی رعایت کرنے سے عمل کا مقبول ہونا ضروری نہیں ہے۔ ادب باطنی میں سے نیت ضروری ہے، نیت کی درستگی پر عمل مقبول ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں مدرسے میں اور اپنے متعلقہ جو کتابیں جس درسگاہ کے طالب علم کو پڑھنا ہے اور ہم اساتذہ کو پڑھانا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم پڑھتے کیوں ہیں اور ہم پڑھاتے کیوں ہیں۔ حسن نیت کیا ہے؟ حسن نیت میں پہلی چیز یہ داخل ہے کہ میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں قرب الہی کی خاطر، معرفت الہی کی خاطر، رضائے الہی کی خاطر، کہ میں اس علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ علم کہ رہنمایت جہل است، وہ علم جسے اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہ ملے وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ حضرت شاہ غلام صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مشہور ہے، علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے، علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے۔ تو معرفت الہی مقصود ہے، میں اس علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ دوسرا رضا الہی مقصود ہے، اس واسطے کہ یہ علم اللہ ہی کی طرف سے دیا جانے والا ہے اور اسی کا علم ہے۔ علم دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن کسی کا بنایا ہوا ہے، حدیث وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو جو اصل علم کہلاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے پاس موجود نعمت اس کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو جو علم اللہ سے ہمیں لینا ہے، اللہ کو راضی کیے بغیر وہ چیز اللہ سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ گھر جانے کے لیے چھٹی چاہیے، جس استاد سے چھٹی لینا ہے اسی کی شان میں بدتمیزی کر کے اس سے چھٹی نہیں لی جا سکتی۔ جس والد سے خرچ کے لیے پیسے لینا ہے اسی باپ کی نافرمانی کر کے اس والد سے خرچ کے پیسے وصول نہیں کیے جا سکتے۔ جس شوہر سے گھر کا خرچہ نان نفقہ لینا ہے اسی شوہر کو ناراض کر کے بیوی گھر میں سکون سے نہیں جی سکتی۔ تو دنیا کا اصول ہے جس سے کچھ اصول کرنا چاہتے ہو اسے پہلے راضی کرو، پھر وہ نوازنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو حصول علم کا مقصد رضا الہی، حصول علم کا مقصد عمل بالعلم، کہ میں یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے دین و شریعت پر چلنا ہے، مجھے قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں پورا مسلمان، کامل مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ علم ہوگا تو عمل کر سکوں گا، معلوم ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا۔ اور ایک مقصد ہے آخرت میں نجات حاصل کرنا، اس علم کو حاصل کرنے کے صدقے میں عمل کی توفیق ملے گی، علم کے تقاضوں پر چلنے کا موقع ملے گا، تو اسی کی برکت سے امید ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں اور نجات بھی دے دیں۔ نیت درست ہوتی ہے تو پھر یہ مقاصد، جن مقاصد کی خاطر ہم علم حاصل کر رہے ہیں ان مقاصد کا حصول اللہ کی طرف سے آسان ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، علم بھی مل جاتا ہے، علم پر عمل کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور عمل کی برکت سے نجات کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ نیت جب فاسد ہوتی ہے اور مقصد متعین ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر یہی علم وبال جان بھی بنتا ہے اور باعث ضلالت اور گمراہی بھی بنتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے آدمی اپنی من پسند چیزوں کو حلال کر لیتا ہے، حرام سے، مکروہ سے مستحب بنا لیتا ہے، ناجائز سے آسانی سے بول دیتا ہے چلتا، یہ سب چلے گا، اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں ہے، ان مسائل میں بولے گا جن میں خود کے لیے سہولت رہتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کے سفر کے چند منزلیں ہیں، ان منزلوں کو پار کرتے ہوئے چلو گے تو صحیح سفر طے ہوگا۔ تو علم کے سفر کی سب سے پہلی منزل ہے نیت کا درست ہونا، یعنی علم کا سفر شروع ہوتا ہی ہے حسن نیت سے اور ختم ہوتا ہے اشاعت علم پر۔ علم شروع ہوتا ہے نیت سے اور ختم ہوتا ہے اشاعت پر۔ نیت سے شروع ہوگا، نیت کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، یہ توجہ علم کی طرف دوسری منزل ہے۔ توجہ کے بعد، توجہ کا مطلب ہے ابھی سبق شروع ہونے والا ہے تو سبق میں متوجہ ہونا، تکرار شروع ہونے والا ہے تو تکرار کی طرف متوجہ ہونا، انجمن شروع ہونے والی ہے تو انجمن میں متوجہ ہونا،
جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہو اس عمل کی طرف متوجہ ہونا، یہ علم کی دوسری منزل ہے سفر کی۔ تیسری منزل ہے علم کی اس توجہ کے بعد حاصل ہونے والے علم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، فہم سمجھنا، یہ تیسری منزل ہے۔ چوتھی منزل ہے اس سفر کی حفظ، کہ اب حاصل ہونے والے علم کو یاد کرنے کی کوشش کرنا، سینے دل دماغ میں بسانے کی کوشش کرنا۔ پانچویں منزل ہے اس علم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، عمل میں پابند ہونے کی کوشش کرنا۔ چھٹی منزل ہے اس علم کو آگے تک پہنچانا۔ تو علم کی ابتدا ہوتی ہے حسن نیت سے اور علم کی انتہا ہوتی ہے اشاعت پر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی طلب بہت بڑی نیکی ہے، علم کی حفاظت بہت بڑی عبادت ہے، علم کی نشر اور اشاعت یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے، شرط یہ ہے کہ ان تینوں میں حسن نیت ہو۔ علم کی حفاظت بہت بڑی نیکی ہے، علم کی جو طلب ہے بہت بڑی نیکی ہے، علم کی حفاظت بہت بڑی عبادت ہے، علم کی اشاعت یہ عظیم کارنامہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں حسن نیت ہو۔ اچھی نیت ہو تو یہ سب چیزیں اچھی ہیں، بری نیت ہو تو پھر یہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حسن نیت پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دہریے بھی پائے جاتے تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ دنیا کا خالق کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کریٹر اس کا نہیں ہے، دنیا کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ خود بخود وجود میں آ گئی۔ تو امام ابو حنیفہ کے مناظرے ہوتے تھے، شیعہ سے امام ابو حنیفہ کا مناظرہ ہوتا تھا، دہریوں سے مناظرہ ہوتا تھا، مسلکی لحاظ سے بھی بحث و مباحثے ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ خود تو بہت مناظرے کرتے ہیں اور میں جب مناظرہ کرنے کی اجازت مانگتا ہوں تو منع کرتے ہیں۔ یہ سوال بیٹے نے امام ابو حنیفہ سے کیے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، ہر وہ کام جو کوئی بڑا کر رہا ہو ہر چھوٹے کو بھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ ویڈیو پہ آ رہے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے آپ ویڈیو پہ آنے کی، آپ فلاں جلسے میں جاتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے فلاں جلسے میں جانے کی، آپ امامت کرتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتی امامت کرنے کی، آپ باہر فلاں مکتب ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے مکتب ٹیوشن پڑھانے کی، آپ فلاں کام کرتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے فلاں کام کرنے کی۔ ہر وہ کام جو کوئی دوسرا کر رہا ہو یا کوئی بڑا کر رہا ہو ہر چھوٹے کو کرنا ضروری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ بڑا ہے اور تم چھوٹے ہو، یہی وجہ ہے۔ ابھی تم اس کام کے قابل نہیں بنے ہو۔ اگر وقت سے پہلے کوئی آدمی اپنے باپ کی میراث بھی لینا چاہے گا تو محروم کر دیا جائے گا۔ وقت سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنے باپ کی میراث بھی لینا چاہے گا تو محروم کر دیا جائے گا۔ باپ جلدی انتقال ہی نہیں ہو رہے ہیں، اگر انتقال ہو جائیں گے تو پراپرٹی مجھے مل جائے گی۔ ساس سسر انتقال ہی نہیں ہو رہے ہیں، انتقال ہو جائے گی تو میں دوسری شادی کر لوں گا، چونکہ ڈر انہی سے ہے، بیوی کو پھر بھی سنبھال لے سکتے ہیں۔ تو اگر آدمی یہ سوچ کر کے جن کی وجہ سے رکاوٹ ہو رہی ہے وہ چلے جائیں گے تو راستے کھل جائیں گے، یہ سوچ کر اگر ان کو قتل کر دیا تو جس سے وراثت ملنا تھا انہیں وہیں سے محرومی مقدر ہو جائے گا۔ اب قاتل کو وراثت نہیں ملے گی، قاتل کو وراثت وقت سے پہلے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صرف ظاہری لحاظ سے علمی کمالات پر قابو پا لے، میں بھی اچھا بول سکتا ہوں، میں بھی اچھا لکھ سکتا ہوں، میں بھی اچھا کر سکتا ہوں۔ ظاہر کا بننا ضروری نہیں ہے، باطن کا بننا بھی ضروری ہے، سماج میں چلنے کے لیے، قبولیت کے لیے، اشاعت کے لیے، لوگ فتنے فساد میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے بیٹے کو منع کر رکھا تھا کہ تمہیں مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا تو بیٹے کو کیا جواب دیا؟ تو امام ابو حنیفہ کا بہترین اور لاجواب جواب تھا، آج تک ہم نے بھی سنا نہیں جو بہترین جواب امام ابو حنیفہ نے دیا۔ کیا جواب دیا؟ ہم مناظرہ اس واسطے کرتے ہیں کہ اگر بات حق ہو تو ہم مان لیں گے، اور تم مناظرہ اس واسطے کرتے ہو کہ اس کو منوا کے رہیں گے۔ تم ماننے کی نیت سے نہیں کرتے ہو مناظرہ، اسے منوانے کی نیت سے کرتے ہو، اور ہم مناظرہ اس واسطے کرتے ہیں کہ سامنے والا اگر صحیح بات بول دیتا ہے تو ہم اسے مان لیں گے، ہم اس کا اقرار کر لیں گے۔
نیت ہی یہ ہوتی ہے ہمارے مناظرہ کرنے کی، اور تمہارے مناظرہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ تم اس کو منوانا چاہتے ہو، تم ماننا ہی نہیں چاہتے ہو، تو تمہارے اندر حق بات ماننے کی نیت ہی نہیں ہے مناظرہ کرتے وقت، تو پھر جب نیت ہی درست نہیں ہے تو تمہیں مناظرہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں فٹ کریں۔ بیٹھے بیٹھے طلباء میں بھی کسی بہت بڑے فقہی مسئلے پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جماعت دوم کے طلباء ہیں، سوم کے ہیں، چہارم کے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو ابو حنیفہ اور امام شافعی سمجھتے ہیں، اور کسی مسئلے پہ بحث کرنا شروع کرتے ہیں کہ مکھی کے دائیں پیر میں بیماری ہوتی ہے یا بائیں پیر میں بیماری ہوتی ہے۔ چلو اس مسئلے میں بھی بحث کرتے تو پھر بھی ہم مان سکتے تھے کہ بھئی فقہ میں کہیں نہ کہیں یہ جزیہ آیا ہے، حدیث میں کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی بحثیں اس پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کی بحثیں آج سالن میں مزہ یہ تھا، یہ ہونا چاہیے، آج دوپہر میں یہ بنا، یہ بننا چاہیے، آج یہ گھنٹہ ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا۔ وہ چیزیں جس کا ان سے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے اس پر بحثیں ہوتی ہیں، اور اس میں سامنے والے کو لاجواب کر دینے پر سمجھتے ہیں کہ میں فقیہ العصر بن گیا، جبکہ موضوع بحث کی مکھی کے پاخانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے وہ مکھی نہیں، مکھی کے غلاظت کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو حسن نیت کے بغیر علم حاصل کرنا تو دور کی بات، آدھے گھنٹے کے بحث مباحثے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 5 سالہ 6 سالہ 7 سالہ علم حاصل کرنا وہ بات کی بات ہے، آدھے گھنٹے کے مناظرے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک نیت درست نہ ہو۔ اب آپ بتائیں، امام ابو حنیفہ کا دور تابعین کا دور ہے، تابعین کے بیٹے تبع تابعی کہلاتے ہیں، تابعی اپنے بیٹے تبع تابعی کو منع کر رہے ہیں کہ آپ ابھی یہ کام نہ کرو کیونکہ ابھی آپ کی نیت درست نہیں ہوئی ہے، اور ہم 1400 سال کے بعد بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میری نیت صاف تھی، میری نیت صاف تھی، میں ویسا سوچا نہیں تھا، میرا خیال ویسا نہیں تھا، میرا ارادہ ویسا نہیں تھا۔ اپنی نیت کی صفائی ہم خود دینے لگ جائیں، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اتنا تو اپنی صفائی پیش نہ کرو۔ ہماری زبان تو وما ابرئ نفسی والی ہونا چاہیے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو نبی کی زبانی ہے، تو پھر وارثین انبیاء کی زبان پہ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ وارثین انبیاء ہیں تو وما ابرئ نفسی کا جملہ زبان پہ ہونے کے بجائے ہماری زبانوں پر ہے، میں ایسا سوچا نہیں تھا، میری نیت ایسی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے نیت کی درستگی بہت اہم ہے۔ چنانچہ فن حدیث میں سب سے مقدم اور معتبر کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی پہلی حدیث امام بخاری نے جو شروع کی ہے وہ نیت سے متعلق ہے، اور وہاں بڑی تفصیل کی جاتی ہے کہ امام بخاری نے سب سے پہلے نیت سے متعلق حدیث کا ذکر کیوں کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں سب سے پہلے نیت سے متعلق حدیث لا کر یہ بتایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی جیسی نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ بڑی نیت کرے گا تو بڑی نعمتیں ملیں گی، چھوٹی نیت کرے گا تو چھوٹی نعمت ملے گی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بعض روایات میں ہے کہ حدیث کا درجہ ابھی علم میں نہیں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اعمالکم وان اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے کارنامے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس کی خاطر کر رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ کارنامے اللہ کے نزدیک کوئی بڑے نہیں ہوتے ہیں، اس واسطے کہ ہم سے بڑے بڑے کارنامے کرنے والے گزر چکے ہیں، اور اللہ کے نزدیک کوئی کارنامہ نہیں ہوتا ہے، وہ سب معمول ہے اللہ کے نزدیک، سب چیزیں چھوٹی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ شکل نہیں دیکھتے ہیں، خوبصورت بچہ پڑھ رہا ہے کہ بدصورت پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں، کالا پڑھ رہا ہے کہ گورا پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں، موٹا پڑھ رہا ہے کہ دبلا پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں، یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کون سی جماعت پڑھ رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں، اول پڑھ رہا ہے کہ پنجم پڑھ رہا ہے، دورہ پڑھ رہا ہے، حفظ پڑھ رہا ہے کہ عالمیت پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی خاطر پڑھ رہا ہے، دنیا کی خاطر پڑھ رہا ہے کہ میری خاطر پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اعمال دیکھتے ہیں، ظاہری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں، چونکہ شکل اس کی بنائی ہوئی ہے، وہ کیا دیکھیں پھر، ساری شکلیں خود اسی کی بنائی ہوئی ہیں، شکل دیکھ کے فیصلے کرنا ہو تو پھر ان علاقے کے لوگ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کے چہرے سب گورے ہیں، تو گندمی والے تو دوسرے درجے میں ہوں گے، پھر گہرے کلر کے والے وہ تیسرے درجے میں ہوں گے، اور ان کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ پھر اگر ہر کالی چیز وحشت دلانے والی ہوتی تو پھر کعبے کو دیکھ کر آدمی آنسو نہیں بہاتا،
ہر کالی چیز سے آدمی کو وحشت ہوتی تو کعبۃ اللہ کے دیدار کی تمنا نہ کرتا، ہر گوری چیز دیکھنے سے مزہ آتا تو پھر آدمی کفن دیکھ کے نہ ڈرتا۔ کالے اور گورے میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، چہرے میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے۔ شکل تو ابو لہب کی بھی اچھی تھی، لیکن تبت یدا ابی لہب قرآن کا حصہ ہے۔ تو اللہ چہرے اور مہروں پہ فیصلے نہیں کرتے ہیں تقدیر کے۔ تو ہم میں سے کوئی آدمی کسی کے چہرے سے فوقیت یا کسی کے کارنامے سے فوقیت حاصل نہیں کرے گا، اللہ کے نزدیک اپنی حسن نیت سے مقام بناتا ہے۔ مدارس عربیہ میں پڑھنے والے طلباء میں نیت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے حسن نیت، دوسری ہے بد نیت، تیسری ہے بے نیت۔ اچھی نیت کرنا، دوسری ہے بری نیت کرنا، تیسرا ہے نیت ہی نہیں کرنا، ایسے ہی پڑھ رہا ہوں بس۔ کس مقصد کے خاطر پڑھ رہے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں سوچا ہوں، بس پڑھ رہا ہوں، دیکھیں گے اللہ آگے کیا ہوتا ہے، اللہ کیا کرتے ہیں دیکھیں گے۔ ہم پوچھیں آپ کی نیت کے بارے میں اور جواب دے رہے ہیں اللہ کیا کرتے ہیں دیکھیں گے۔ اب آپ کے عمل کے بارے میں سوال کیوں، جواب دے رہے ہیں اللہ کے عمل کے بارے میں، اللہ کیا کرتے ہیں دیکھیں گے۔ تو آدمی محض کبھی بدنیتی کی وجہ سے محروم نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار بے نیتی کی وجہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس نے چاہا ہی نہیں ہے کچھ اچھا بننا، برا بننے کی خواہش نہیں ہے، لیکن اچھا بننے کی بھی خواہش نہیں ہے، بڑا بننے کی، ایک اچھا بڑا ماہر عالم بننے کی خواہش نہیں ہے۔ تو یہ خواہش نہ ہونا یہی بے نیتی ہے۔ بدنیتی سے جہاں آدمی محروم ہوتا ہے وہیں بے نیتی سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نیت ہی نہیں ہوتی ہے تو سامنے کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں صاحب؟ بس ایسے ہی ماں باپ لا کے چھوڑ دیے اس واسطے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، حفظ کے بعد تو عالم کرسی کرنا پڑتا، اب دوسرا کیا ہے، اس واسطے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے والد صاحب عالم ہیں، مجھے بھی عالم بنانا چاہتے ہیں، ہمارے والد صاحب دائی ہیں، اس واسطے مجھے عالم بنانا چاہتے ہیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو کوئی نیت ہی نہیں ہے، تو نیت ہی نہیں ہے تو منزل کا تعین بھی نہیں ہے، مقصد متعین بھی نہیں ہے، تو ہمیں کہاں تک جانا ہے، کیا بننا ہے، کیوں پڑھنا ہے۔ تو سب کچھ چھوڑ کر، قربانی دے کر، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، بھائی بہنوں کو، گھر کے کھانوں کو، راحت کے اسباب کو سب چھوڑ کے آ کے بھی بندہ محروم اس واسطے ہے کہ کیوں چھوڑ کے آیا وہ خود ہی سے معلوم نہیں ہے۔ آسان نہیں ہے نا کسی آدمی کا گھر چھوڑ کے آنا۔ اب تو بعض اداروں میں صرف گھر چھوڑنا نہیں ہے، اپنی محبوبہ کو بھی چھوڑنا ہے، بعض اداروں میں موبائل بھی چھوڑنا ہے، بعض اداروں میں دوستیاں چھوڑنا ہے۔ تو ایک ایک چیز چھوڑنا نہیں ہے، کئی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ تو ماں باپ کو چھوڑنا آسان ہے، لیکن موبائل چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے آدمی کو۔ والد سے درخواست کروائیں گے، بھائی سے درخواست کروائیں گے، چھوٹے موبائل کی اجازت دے دیں، فلاں وقت میں اجازت دے دیں، فلاں دن میں اجازت دے دیں۔ لیکن ماں باپ چھڑوانے پر ماں باپ بھی راضی ہیں، لیکن موبائل چھڑوانے پہ ماں باپ بھی راضی نہیں ہیں۔ تو اماں جلد اول، اماں جلد ثانی، باپ جلد اول، باپ جلد ثانی، یہ ہے موبائل۔ تو اتنی قربانی دے کر بھی آدمی محروم اس واسطے ہے کہ اس قربانی کا مقصد متعین نہیں کیا ہے، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ رونا آتا ہے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہوئے، دل دکھتا ہے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آتے ہوئے۔ ہمارے زمانے میں تو ہوتا تھا، کیونکہ ویڈیو کال نہیں تھا ہمارے زمانے میں، موبائل نہیں تھا ہمارے دور حدیث تک، تو اس واسطے ہم کو تو دل دکھتا تھا۔ اب تو ہو سکتا ہے کہ دل دکھتے نہ ہوں، اس واسطے کہ پتھر دل کو کیا درد ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا نا کہ بھئی میں نے پتھر سے کہا چلو انسان بنتے ہیں، تو پتھر نے کہا ابھی مجھ میں اتنی سختی نہیں آئی ہے کہ انسان بن سکوں۔ میں نے پتھر سے کہا چلو انسان بنتے ہیں، تو پتھر نے کہا ابھی اتنی سختی نہیں آئی کہ انسان بن سکوں۔ تو اب تو سہولتیں ہو گئی، آدمی بیٹھے بیٹھے ہر ایک کے چہرے دیکھ سکتا ہے۔ موبائل کی اجازت اس واسطے مانگ رہا ہے، ماں باپ کی محبت تڑپا رہی ہے ایسا نہیں ہے، خلیری بہن کی محبت تڑپا رہی ہے، ممیری بہن کی محبت تڑپا رہی ہے، چاچا کی بہن، چچیری بہن کی محبت تڑپا رہی ہے، خالو یاد آ رہے ہیں، ماموں یاد آ رہے ہیں، خالہ یاد آ رہی، پھوپھی یاد آ رہی، تمام محارم وغیر محرم رشتے یاد آ رہے ہیں۔ اور یہاں موبائل کی اجازت صرف مدرسے کی طرف سے ملنے کے بعد بھی ماں باپ کو فون کم کر رہا ہے، رشتہ داروں کو فون زیادہ کر رہا ہے۔ اور جب رمضان کی چھٹیاں تھیں تو کتنا صلہ رحمی نبھائے صاحب، کتنا صلہ رحمی نبھائے، کتنا خالہ کی خدمت کیے، کتنا پھوپھی کی خدمت کیے، کتنا چچا کی خدمت کیے۔ تب تو وہاں نافرمانی چلتی رہی، جھگڑے چلتے رہے، وہاں صلہ رحمی یاد نہیں آئی۔ مدرسہ آنے کے بعد صلہ رحمی یاد آ رہی ہے۔ ادھر ادھر فون کیوں کرتے ہو؟ نہیں، صلہ رحمی حدیث کا حکم ہے، اس واسطے کر رہے ہیں۔ تو قربانی طالب علم کی بہت زیادہ ہے۔ ابھی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ
لوگ بچوں پر جو ہم محنتیں کرتے ہیں وہ محنتیں نہیں دیکھتے، ہاں نتائج دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا قاری بن گیا، اچھا خطیب بن گیا، اچھا امام بن گیا، اچھا مفتی بن گیا اور ممبر سے بہترین خطابت ہونے لگی، بہترین قرات ہونے لگی مصلی پہ کھڑے ہو کر، تو بولتے ہیں ماشاءاللہ کیا قاری صاحب نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ کیا بیان ہے، کیا خطابت ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کو قاری بنانے میں ناظم اور اساتذہ نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کو اچھا عالم اور اچھا مدرس بنانے میں اساتذہ اور ان کے ناظم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ وہ قربانیاں نہیں معلوم۔ مدارس کی تان تشنی، ناظم کی تان تشنی سب کرتے رہیں گے، اور ممبر پہ خطیب بھی اچھا چاہیے، مصلی پہ امام بھی اچھا چاہیے۔ یہ اچھے لوگ بننے کے پس منظر میں کتنی محنت کرنا پڑتا ہے، اس محنت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ 7 سال 8 سال کن مشکلات سے پار ہو کے ان کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو بے نیتی انسان کو محروم رکھ دیتی ہے، جس طرح بدنیتی محروم رکھ دیتی ہے۔ بدنیتی جس طرح مضر ہے، اسی طرح بے نیتی بھی مضر ہے نعمت سے محرومی کے سلسلے میں۔ اس لیے نیت 3 طرح کی ہے، اچھی نیت، بری نیت اور نیت ہی نہ ہونا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ بدنیتی ہو نہ بے نیتی ہو، بلکہ نیت ہو اور اچھی نیت ہو کہ ہمیں کس نیت سے پڑھنا ہے۔ شروع میں آیا کہ اچھی نیت کیا کیا ہو سکتی ہے، اس کا ذکر شروع میں آ گیا۔ اسی کے ساتھ اچھی نیت کو بار بار ٹٹولتے رہنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم غافل نہ ہو جائیں۔ اپنے مقصد کو بار بار ٹٹولتے رہنا بھی چاہیے تاکہ بے مقصد نہ ہو جائیں۔ آدمی نئے منزل کی طرف سفر کر رہا ہو اور میپ میں گوگل میں اگر لوکیشن ڈال لے تو بار بار دیکھتے رہتا ہے کہ میپ میں گاڑی جو مصنوعی گاڑی جیسے جا رہی ہے، میں فزیکل ویسے جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میپ میں غلط دکھایا اپنی فزیکل گاڑی بھی روک لیتا ہوں۔ تو ہر آدمی کی زندگی میں ایک لوکیشن ہونا چاہیے کہ میری منزل کی طرف میں صحیح چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں۔ جہاں دکھا کہ میرا لوکیشن غلط جا رہا ہے، مجھے بھی رک جانا چاہیے کہ میں غلط طرف جا رہا ہوں۔ پھر مجھے یو ٹرن لینا پڑے گا، پھر واپس لینا پڑے گا، کیونکہ اب غلط دکھا رہا ہے لوکیشن، پھر بھی آگے بڑھ رہا ہوں۔ جتنا آگے بڑھوں گا اتنا منزل سے دور ہوتا جاؤں گا۔ محنت تو وہاں بھی لگے گی جہاں میں غلط لوکیشن پہ جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اس جانے میں پیٹرول خرچ نہیں ہوگا، انرجی ویسٹ نہیں ہوگی، محنت وہاں بھی لگے گی لیکن منزل نہیں ملے گی، پھر وہاں سے واپس آنا پڑے گا۔ جہاں تنبہ ہو گیا کہ میں غلط رخ پہ جا رہا ہوں، یا تنبہ کر دیا گیا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں یا غلط رخ پہ جا رہے ہیں، فوراً رک جانا چاہیے۔ اگر نہیں رکو گے، جتنے دن اسی تصور میں گزارو گے اتنا منزل سے دور ہوتے جاؤ گے۔ غلط نیتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ غلط نیتیں 4 ہو سکتی ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ تعلیم المتعلم کتاب میں لکھا ہے، طالب علم کے دل میں یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ میں عالم اس واسطے بن رہا ہوں کہ عالم بننے پر لوگ میرا اعزاز و اکرام کریں گے، دنیا کے عیش اور راحت کا سامان میری طرف کھنچ کر چلا آئے گا، بادشاہ اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے لوگ میرے لیے کرسیاں خالی کر دیں گے۔ اس طرح کی نیت نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، یہ تعلیم المتعلم کی بات تھی کیونکہ پرانے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر ہے، مگر اب سوچو کیا ریئل میں نفس الامر میں ایسا ہے کہ حافظ عالم بننے کے بعد واقعتاً اعزاز مل رہا ہے؟ عالم حافظ بننے کے بعد واقعتاً عیش و عشرت اور راحت کے سامان مل رہے ہیں؟ طالب علم بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد، حافظ بننے کے بعد واقعتاً بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ میرے لیے کرسیاں خالی کر رہے ہیں؟ ارے امامت سے خالی کر دے رہے، خطابت سے خالی کر دے رہے، خدمت کی جگہ سے خالی کر دے رہے، کرسی خالی کرنا تو بات کی بات۔ جن کو کرسیوں کا بھوت سوار رہتا ہے، جیسے کسی نے کہا دیمک کے کیڑے ساری کرسی کھا جاتے ہیں اور کرسی کے کیڑے سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ دیمک کے کیڑے ساری کرسی کھا جاتے ہیں اور کرسی کے کیڑے سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ جنہیں کرسی کی ہوس ہوتی ہے انہیں کوئی دین اور شریعت کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب ہر بار وظیفہ پڑھتے رہتے تھے، تو ان سے پوچھے بھئی کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی عرش اور کرسی کا ذکر ہے، تو اس کے پڑھنے سے کرسی مل جائے گی، اس واسطے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں۔ اتنا جلدی جلدی پڑھتے رہتے تو آپ کیسا پڑھ لیتے؟ نہیں، ٹائم نہیں رہتا، اس واسطے خالی کرسی 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 پڑھتے رہتا ہوں۔ تو دین و شریعت ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جن نیتوں کے غلط ہونے کی وجہ سے اسلاف رکایا کرتے تھے کہ بھئی یہ نیتیں مت کرو
کیوں رکاتے تھے؟ اس واسطے کہ وہ دور تھا جہاں پر ہارون رشید ہے، مامون رشید ہے، امین الرشید ہے، فلاں خلفاء بنو امیہ ہیں، خلفاء بنو عباسیہ ہیں، فلاں فلاں تھے، وہ قاضیوں کے لیے، مفتیوں کے لیے، علماء حفاظ قاریوں کے لیے واقعتاً اکرام کے لیے وہ فرش بچھاتے تھے، کرسیاں خالی کرتے تھے، منصب اور عہدے دیتے تھے، ایک دور تھا وہ. تو وہ دور کے حساب سے لکھا گیا کہ بھئی اس نیت سے نہ کرو، کیونکہ ہو رہا ہے یہاں پر علماء کا اکرام اعزاز ہو رہا ہے. اب یہ بات اس زمانے کے لحاظ سے بولنا تھوڑا مشکل اس واسطے ہے کہ یہاں پر کرسیاں خالی نہیں ہو رہی ہیں، یہاں بادشاہوں کی، حکمرانوں کی، مالداروں کی طرف سے اعزاز و اکرام نہیں ہو رہا. اگر ہوتا واقعتاً تو پھر کمیٹیوں کے، صدور کے، ممبروں کے بارے میں اتنا بولنا اور اتنا لکھنا نہ پڑتا تھا جتنا پڑا ہے، اور جتنا لوگ اپنی دینی خدمات چھوڑ کر فیس بک، جن پہ بزنس اور تجارت میں لگ رہے ہیں، یہ سب دوسرے شعبے دیکھنا نہ پڑتا تھا اگر واقعتاً اعزاز یہاں پر ہوتا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ہم یہ نیت کر بھی لیں گے تو نفس الامر میں یہ چیز ملنے والی نہیں ہے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اصل استغنا یہ ہے خلو القلب اما خلت منہ الید، خلو القلب اما خلت منہ الید، دل ان چیزوں سے خالی ہو جائے جن چیزوں سے ہمارے ہاتھ خالی ہیں. دل ان چیزوں سے خالی ہو جائے جن چیزوں سے ہمارے ہاتھ خالی ہیں. میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، دل سے بھی وہ چیز کو نکال دو. میرے ہاتھ میں 1,00,000 روپے نہیں ہے، دل میں بھی 1,00,000 کی محبت مت رکھو. میرے ہاتھ میں ذاتی مکان نہیں ہے، دل میں بھی ذاتی مکان کی محبت مت رکھو. میرے ہاتھ میں اچھی گاڑی نہیں ہے، کھٹارا ہے، دل میں بھی اچھی گاڑی کی نیت مت رکھو، کھٹارا ہی رکھو. یہ اصل استغنا ہے. اور حرص اور لالچ کیا ہے؟ ہاتھ تو خالی ہیں، دل بھرا ہوا ہے مال اور دنیا کی محبت سے. یہ زہد کے خلاف ہے. اصل زہد یہی ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے دل بھی اس سے خالی ہو جائے. اب آپ بتاؤ کہ مولویوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موجودہ مولویوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس دل بھی اس سے خالی ہو جائے. دنیا کی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو دل بھی دنیا کی ان چیزوں سے خالی ہو جائے. اب فاسد نیتیں کیا ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا؟ من تعلم العلم لاربع دخل النار، 4 چیزوں کی خاطر جو بندہ علم حاصل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیباہی بہ العلماء، علم اس واسطے حاصل کر رہا ہے کہ میں بھی ایک عالم بنوں گا تو پھر دوسرے علماء سے میں ٹکر لے سکتا ہوں. ان کی سننے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی ایک مولانا آئے تھے، وہ سنانے لگے کہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے ایڈمیشن لیا ہوں، دوسرا دن ہے آج، ایک پروفیسر لیکچر دینے کے لیے آئے اور وہ تعلیم کے مقاصد بیان کرنے لگے کہ ہم پی ایچ ڈی کیوں کرنا چاہتے ہیں. عجیب دیکھیے، بڑے بڑے وہ بتانے لگے کہ 50 کتابوں کے آتھر ہیں، وہ رائٹر ہیں، لکھے مصنف ہیں. ان کی ذہنی سطح کا اندازہ کر لیں آپ. وہ اپنے پاس پی ایچ ڈی کرنے والے بچوں کو پی ایچ ڈی کرنے کی نیت بتا رہے ہیں. کیا نیت بتا رہے ہیں؟ ہم اس واسطے پی ایچ ڈی کرنا ہے تاکہ ہم کسی کے سامنے نہ جھکیں. ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، دوسرے ہمارے سامنے جھکنا، اس واسطے ہمیں پڑھنا ہے. اب آپ بتائیے، ذہنی سطح بڑے بڑے پروفیسروں جو 50 کتابوں کا مصنف ہے، اب اس کو وہی کہیں گے نا جو مختصر المعنوی میں ایک مصنف نے کہا تھا کہ فقط کتب فی الفقہ کتابا فقط صنف فی الفقہ کتابا من لا یفقہ، جسے فقہ نہیں آتا ہے اس نے فقہ میں کتاب لکھی ہے. جسے فقہ نہیں آتا ہے اس نے فقہ میں کتاب لکھی ہے. تو ایسے ہی حال ہوا کہ 50 کتابیں لکھا، نیت کا پتہ نہیں ہے کہ کیوں پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، تو دوسروں کے سامنے جھکنا نہ پڑے. تواضع تو ہماری خوبی ہے، ہماری شان اور کمال ہے، اور دوسروں سے حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے. کوئی ہمارے سامنے آئے تو ہمارے سامنے جھکے، ہمارے سامنے ریکویسٹ سے بات کریں. ہم کسی کے سامنے ریکویسٹ نہ کریں، ہم کہیں جاب نہ کریں، دوسرے ہمارے سامنے ملازم بنیں. مقاصد اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں. تو جو آدمی لیباہی بہ العلماء، حجت بازی کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے علم سیکھے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا دخل النار، جہنم مقدر ہے. اب یہ دیکھ لیں اس حدیث کے اس ٹکڑے کی روشنی میں، پڑوس ملک کے بہت سے وہ یوٹیوبر ہیں جو یوٹیوب پہ آ کے کسی نہ کسی حدیث کو، انجینئر ہے، مرزا ہے، گوہر شاہی ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب طرح کے لوگ ہیں. ان کے تھوڑے بہت پڑھ لینے کا مقصد سوائے اس کے کہ فتنہ فساد، اس عالم کو غلط، اس عالم کو غلط بولنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان سے کوئی تعمیری کام ہوا ہو ایک بھی نہیں دکھتا. تخریبی کام بہت ہوئے ہیں، اس کو بھی خراب کیا، اس کو بھی خراب کیا، یہاں کی ہوا بھی خراب، وہاں کی ہوا بھی خراب، اس مسلک کو بھی غلط، اس مسلک کو بھی غلط، اس طرح بولتے ہوئے سب کا ذہن فسادی بنا دیا. یہ مثالیں تو ہیں، لیکن کسی پازیٹیو اور مثبت رخ کی طرف لایا ہو ایسی مثالیں نہیں ہیں.
یہ وہی قبیل کے لوگ ہیں لیباہی بہل علماء. سلمان رشدی ہے، تسلیمہ نسرین ہے، فلاں ہے، جو بھی گزر گئے ہیں یا مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، ان کے تھوڑے بہت جان لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ موجودہ علماء کو ٹکر دینا، مدارس سے پڑھے ہوئے لوگوں سے بحث مباحثہ کر کے ان کو بے حیثیت قرار دینا. اور دوسرا مقصد اگر کوئی پڑھتا ہے او لیماری بہ السفہاء، یا اس واسطے علم حاصل کر رہا ہے کہ جہلا سے حجت بازی کرے. ایک صاحب سنانے لگے، ایک میٹنگ تھی جس میں عوام کی بہت ضرورت ہے، بہت سے میدانی کاموں میں اور سیاسی کاموں میں، جلسوں میں، مظاہروں میں، تحریکوں میں، ریالیوں میں علماء سے زیادہ عوام کی ضرورت ہوتی ہے. اس موقع پر بیچارے محنت کرنے والے سنجیدہ قسم کے عوام نے کھڑے ہو کر کچھ رائے دی، تو ایک صاحب پڑھے لکھے شمار ہونے والے کہنے لگے تم جاہل قسم کے لوگ ہو، تمہاری رائے ہم مانیں گے. مجمع میں بول رہے ہیں تم جاہل قسم کے لوگ ہو، تمہاری رائے ہم مانیں گے، ہماری تمہیں ماننا پڑے گا. تو اب بتائیے، تو اس سے محبتیں بڑھیں گی یا نفرتیں پیدا ہوں گی؟ لیماری بہ السفہاء، جاہلوں سے حجت بازی اور بحث کرے. او ویقبل بہ وجوہ الناس، مجلس میں اونچی جگہ بیٹھنے کو ملے، یعنی عزت ملے لوگوں کی نظر میں، اس واسطے علم حاصل کر رہا ہوں. او لیاخذ بہ الاموال، یا اس واسطے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ اس علم کے ذریعے سے پیسہ کما سکے. تو فرمایا دخل النار، یہ چاروں قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. اب اس میں سے پہلی قسم علماء پر فخر کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بچنا چاہیے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بھی عالم ہوں، فلاں بھی عالم ہے، میں بھی مفتی ہوں، فلاں بھی مفتی ہیں، وہی صحیح بولیں گے، کیا میں صحیح نہیں بول سکتا؟ آج کل یہ بھی ایک مرض چل پڑا ہے. ایک مفتی صاحب وہ ہیں جو فارغ ہونے کے بعد سے لے کر 25 سال 20 سال 30 سال تک مدرسے میں دارالافتاء میں بیٹھ کر فقہ و فتاویٰ پر کام کرتے ہوئے ان کا عرصہ گزرا ہے. اور ایک مفتی صاحب وہ ہیں جو فارغ ہونے کے بعد امامت میں لگ گئے، بزنس میں لگ گئے، اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے، ان کے بھی 20-25 سال گزر گئے. اب دونوں مفتیان اکرام ہیں، لیکن یہ 25-30 سال کی محنت والے مفتی صاحب فتویٰ لکھ رہے ہیں، تو وہ مفتی صاحب جو 20 سال سے کپڑے بیچنے، نکر بیچنے، بنیان بیچنے، استر کپڑے بیچنے میں لگے ہیں، وہ بول رہے ہیں میں بھی مفتی ہوں، وہ بھی مفتی ہیں، کہ یہی فتویٰ ہوتا ہے کیا؟ تو آپ کو نکر کا ریٹ بتانا چاہیے، آپ کو بنیان کا ریٹ بتانا چاہیے، کوالٹی بتانا چاہیے. رخ بدل گیا ہے آپ کا. آپ اس مسئلے میں تابع ہیں ان مفتی صاحب کے جو 25 سال سے فقہ و فتاویٰ میں مصروف ہیں. وہ فقہا کی عبارات، بین السطور، بین القوسین، حاشیہ، وہ سب جانتے ہیں، اور آپ کوالٹی، کوانٹٹی، ریٹ یہ جانتے ہیں. آپ یہ بتائیے، آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ ان سے حجت کرنے لگے. سمجھ رہے؟ تو لیباہی بہ العلماء، ایسے اور لیماری بہ السفہاء، جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غیر عالم ہوتے ہیں. جاہل بولنا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا گالی ہو جائے، کیونکہ جو عالم نہیں ہے وہ اپنے کو جاہل ہی سمجھیں گے. تو ہر عالم نہ ہونے والا شخص جاہل ہونا ضروری نہیں ہے. وہ خاص علوم سے ناواقف ہے لیکن دوسرے علوم سے تو واقف ہے. مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر کو کوئی جاہل بول سکتا ہے، انجینئر کو کوئی جاہل بول سکتا ہے، وکیل کو کوئی جاہل بول سکتا ہے. وہ جاہل اس واسطے ہے کہ اس علم کا عالم نہیں ہے، لیکن اس علم کا عالم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جاہل بول دیا جائے، درست نہیں ہے. دوسرا علم کا تو عالم ہے، اس واسطے جاہل بولنے کے بجائے غیر عالم بولنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ کسی نہ کسی علم کے دائرے میں تو آئے. تو ان سے بھی حجت بازی نہ ہو، اور لوگوں کے نظر میں ہماری عزت بیٹھے اس واسطے بھی نہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے، کتنی عزت ہے بتائیے؟ مولویوں کی کتنی عزت ہے بتائیے؟ حافظ صاحب کی، امام صاحب کی کتنی عزت ہے بتائیے؟ عزت ہوتی ہے تو بالکل کلین شیو کیا ہوا، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، مخنث دکھ رہا ہے، وہ آ کے امام صاحب کو ڈانٹ رہا ہے، وہ آ کے خطیب صاحب کو ڈانٹ رہا ہے. بھئی پہلے تو آپ کی مردانگی پہ شک ہے ہم کو، آپ اس کا علاج کرائیں. آپ ہماری تعلیم پہ کیوں انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آپ ہماری قرات پہ کیوں انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آپ کی تو نسل کا مسئلہ ہے، ہماری تو صرف 10 منٹ کی تعلیم کا مسئلہ ہے. کتنی عزت باقی رہ گئی؟ تو جو چیز نفس الامر میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس کی خاطر علم حاصل کریں گے کہ ہم کو عزت مل جائے گی؟ اور آخری چیز ہے لیاخذ بہ الاموال، کہ اس علم کے ذریعے سے پیسہ کمانا. کتنی تنخواہ ہے بتائیے کہ اس علم سے پیسہ کما لیں، ذاتی مکان بنا لیں. فارغ ہو کے 20 سال ہونے آ رہے ہیں، پھر بھی ذاتی مکان نہیں بن سکا. ہاں کوئی آدمی مقصد ٹارگٹ یہی بنا کے چل رہا ہے کہ میں جتنا جلد ہو سکے ذاتی مکان بنا لوں، ذاتی گاڑی خرید لوں، پلاٹ خرید لوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. لیکن اس سے علم کا فیض جاری ہو یہ مشکل ہے، چونکہ آپ کے مقاصد میں ہے ہی نہیں وہ چیز، آپ نے چاہا ہی نہیں وہ چیز. لیکن نفس الامری طور پر دیکھیں کہ کیا واقعتاً مولوی صاحب، مفتی صاحب بننے سے
آدمی بہت زیادہ کما سکتا ہے، اتنی سیلریاں ہیں، تو ہم پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہیں جس کو ایک اچھا عالم بننا ہو وہ مجاہدے اور فاقے کے لیے تیار ہو جائے۔ مجاہدے اور فاقے کے بغیر ایک اچھے مقام پر آدمی پہنچ نہیں سکتا ہے، اس کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ راحت، مزے اور سکون کے ساتھ علم کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، یہ اس کی سنت ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتے چلا آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، 3 کاموں کے لیے علم کو مت سیکھو اور 3 کاموں کی وجہ سے علم کو مت چھوڑو۔ 3 کاموں کی وجہ سے علم مت سیکھو اور 3 کاموں کی وجہ سے علم کو مت چھوڑو۔ پہلا کام، علم کیوں نہیں سیکھنا چاہیے کہ میں بھی عالم بن جاؤں گا تو دوسرے علماء سے ٹکر لے سکتا ہوں، اس واسطے علم نہیں سیکھنا چاہیے۔ لوگوں پر فخر کرنے لگیں کہ میں عالم ہوں، تم جاہل ہے، کچھ نہیں بولنا میرے سامنے، اس واسطے علم حاصل نہیں ہونا ہے۔ دوسرا، لوگوں کے دکھاوے کی خاطر ہم بھی کچھ رکھتے ہیں، اس واسطے علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ ان 3 کاموں کی خاطر علم حاصل نہ کرو، 3 کاموں کی وجہ سے علم نہ چھوڑو۔ نمبر 1، سوال کرنے سے، علم حاصل کرنے سے شرم آتی ہے۔ اتنی عمر کا ہو گیا ہوں، کیسے سیکھ سکتا ہوں؟ 20 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، اب کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اس وجہ سے علم حاصل کرنے میں شرم کی وجہ سے مت چھوڑو، بے شرم بن کر سیکھو۔ علم کے سلسلے میں بے شرم بن کے رہو۔ میں کچھ پوچھوں گا، میری عزت چلی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، عزت جائے لیکن میں پوچھ کے رہوں گا، میں سیکھوں گا، میں معلوم کروں گا استاد سے۔ دوسری چیز، علم میں بے پرواہی کرتے ہوئے، یعنی سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ ایک بڑے عالم دین اور حضرت مولانا قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء اور اولیاء، اللہ والے لوگ، علماء اور اولیاء کی اولاد اس وجہ سے محروم نہیں ہوتی ہے کہ وہ محنتی نہیں ہوتے ہیں۔ علماء اور اولیاء کی اولاد محنت نہ کرنے کی وجہ سے محروم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ناقدری کرنے کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں۔ عالم اور بزرگ کا بیٹا محنت نہیں کر رہا بلکہ محروم نہیں ہوتا، ناقدری کرتا ہونے کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باپ عالم ہے تو بیٹا لیٹ لے لیتا اپنے باپ کو، باپ بزرگ ہے تو بیٹا اپنے بزرگ باپ کی وجہ سے نخروں میں پلتے رہتا۔ چونکہ جو مریدین ہوتے ہیں وہ مریدین جس طرح اپنے شیخ کی عزت کرتے ہیں ویسے شیخ کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ استاذ کی عزت کرتے ہیں تو استاذ کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ نخروں میں جو پلتا ہے اس کی وجہ سے اپنے ہی والد کے علم کی ناقدری، اپنے ہی بزرگ باپ کے بزرگی کی ناقدری کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو علم میں بے پرواہی نہیں ہونا، سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ ابھی تو سال شروع ہے، ابھی تو پہلا ہی دن ہے، ابھی تو آ کے 2 دن بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے پڑھنا، ابھی سے محنت کرنا۔ ابھی سے کوئی پڑھتا ہوا نظر آئے تو تم بہت بڑے بن جاتے، تمہاری پوزیشن آ جاتی، تم فرسٹ رہتے۔ اس طرح چھیڑنا، کسی کو پڑھتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا، اسے بھی اپنے جیسے باتوں میں اور گپ شپ کے حلقوں میں شریک کر لینا۔ کوئی کتاب کھول کے پڑھ رہا ہے تو اس کی کتاب عمدن بند کر دینا، بند کرو، ابھی باتیں کرو، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ لاپرواہی والی کیفیت، یہ بہت بڑی بے حسی ہے۔ آ گئے سب کچھ چھوڑ کے اپنے جسم کے ساتھ، تو اپنے دماغ کو بھی یہیں لا لو۔ اور تیسری چیز ہے جہالت پر راضی رہتے ہوئے۔ کتنے انگوٹھا چھاپ نہیں ہیں جو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو نوکری دیتے ہیں، تو مطلب ہے کہ انگوٹھا چھاپ بننا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے انگوٹھا چھاپ میں تو اس کو مثال میں پیش کیا، لیکن آگے کیا آپ کے اندر بھی اتنی کیپیسٹی ہے کہ کتنے پڑھے لکھوں کو نوکری دے سکیں؟ آپ کی اپنی معاش کی فکر پڑی ہوئی ہے بھائی، وہ تو انگوٹھا چھاپ ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن انگوٹھا چھاپ ہو کے وہ کئی پڑھے لکھوں کو نوکری دینے کی قابلیت بھی تو رکھا وہ۔ تو آپ انگوٹھا چھاپ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ قابلیت کہاں سے لائیں گے کہ کئی لوگوں کو نوکریاں دے سکے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ان پڑھ ہے، اسے سائن کرنا نہیں آتا، ایک بڑی کمپنی چلا رہا ہے، اپنے ماتحت میں کئی پڑھے لکھے لوگوں کو جاب دیا ہوا ہے، تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن بڑی کمپنی چلا رہا ہے، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ بھی ان پڑھ اور جاہل رہیں، بس یہاں تک دیکھیں، آگے کمپنی چلانے کی نہ آپ میں طاقت ہے نہ آپ کے ابا حضور میں طاقت ہے، تو ہوتی تو یہاں کیوں بھیجتے تھے پھر؟ تو یہ آدھا دیکھا، جاہل کو دیکھا تو بھی آدھے جاہل کو دیکھا، پورے جاہل کو نہیں دیکھا، اتنی جہالت ہے۔ ان پڑھ کو دیکھا تو بھی آدھے کو دیکھا، بس پورے ان پڑھ کو بھی نہیں دیکھا۔ بھائی وہ ان پڑھ تو ہے، لیکن اللہ نے قدرتی طور پہ یا اپنے کرم سے اسے اتنا نواز دیا ہے کہ وہ بڑی کمپنی بڑی فیکٹری چلا رہا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر ان پڑھ کو اس طرح نوازتا جائے؟ تو پھر ایسے ان پڑھ کیوں بننا چاہتے ہیں جس سے ان پڑھ تو نصیب ہوا لیکن جاب دینا نصیب نہیں ہے، کوئی کمپنی چلانا نصیب نہیں ہے؟
تو جہالت پہ راضی رہ کر آدمی علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے ہم سب کے لیے، اور اس وقت کی دکھتی رگ پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ ہاتھ رکھا ہے۔ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ بھئی کتنی عزت ہے مولویوں کی سماج میں، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں، اگر اہل علم اپنے علم کی حفاظت کرتے اور اس کے اہل تک اس علم کو پہنچاتے، علم کی حفاظت کرتے۔ علم کی حفاظت میں ظاہر سی بات ہے کہ علم عمل کے بغیر محفوظ نہیں ہو سکتا، علم کے تقاضوں پر چلے بغیر محفوظ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا فرماتے ہیں، اگر علماء علم کی حفاظت کرتے، اس پر عمل کرتے، اور جو اس علم کے صحیح حقدار ہیں ان تک پہنچاتے، تو اپنے زمانے کے سردار بن جاتے، مگر انہوں نے علم کی صحیح قدر نہیں کی، جس کے نتیجے میں دنیا والوں کے سامنے انہیں ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں عزت قرآن سے ہے، ہمیں عزت حدیث سے ہے، ہمیں عزت شریعت سے ہے، بس ختم۔ اس کے بعد کسی مالدار سے، کسی دولت مند سے، کسی عہدیدار سے ہمیں کسی عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے عطا کی ہے۔ عہدہ چلا جائے گا، دولت چلی جائے گی، کرسی چلی جائے گی، لیکن جو بندہ حافظ بن گیا ایک بار، پھر اسے بولیں گے غیر حافظ ہے بول کے۔ جو عالم بن گیا ایک بار، پھر اسے بولیں گے جاہل ہے، عالم نہیں ہے بول کے۔ یہ نعمتیں ایک بار نصیب ہو جائیں، پھر اس کے بعد یہ ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ سے ساتھ رہتی ہیں۔ تو اللہ نے اس علم کی وجہ سے عزت ملی ہے، اب دولت مندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ استغنا ہم میں ہونا چاہیے۔ عراق کے کچھ رہنے والے لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث سنانے کی درخواست کی، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم جانتے بھی ہو یہ حدیثیں کیوں حاصل کی جاتی ہیں، کیوں پڑھتے ہو حدیث کا علم؟ وہاں پہلے یہاں تنبیہ فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہ فن حدیث پڑھنے سے پہلے حدیث پڑھنے کی نیت درست کرو، مقصد درست متعین کرو۔ چنانچہ فرمایا کیوں جانتے ہو تم کیوں حدیثیں پڑھتے ہو؟ حدیثیں محض رضا الہی کی خاطر حاصل کی جاتی ہیں، یہ علم، ورنہ جو کوئی ان حدیثوں کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے دنیا کمانا چاہے گا، ہرگز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، یہ تنبیہ فرمائی۔ اور ایک حدیث تو بہت خطرناک ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بھی پہلی بار سن رہے ہوں، من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب تک تو یہی سنا تھا نا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صاحب کتاب نے لکھا من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کی خاطر علم سیکھو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ باطنی آداب میں سے صرف نیت پر بحث ہے یہ۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے، مدرسہ نظامیہ بغداد کا مشہور مدرسہ جہاں سے بڑے بڑے علماء فارغ ہوئے ہیں، تو وہ مدرسے کا پورا نظام ایک مسلمان بادشاہ چلاتا تھا۔ ایک بار اپنے مدرسے کا نظام دیکھنے کے لیے آیا کہ طلبہ کیسا پڑھتے ہیں، اساتذہ کیسے ہیں۔ 100 طلبہ پڑھتے تھے وہاں پر، تو اس نے جانچنا چاہا کہ بھئی یہ طلبہ کیوں پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے ان کے پڑھنے کا، تو ان کی مقصد پوچھا جائے۔ ایک طالب علم سے بلا کر پوچھا کہ بھئی آپ کس لیے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے والد شہر کے قاضی ہیں، میں بھی بڑا ہونے کے بعد قاضی بننا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں قاضی کا عہدہ اتنا بڑا تھا جتنا آج کے زمانے میں کسی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کا عہدہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جج کا عہدہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اب جتنے ظالمانہ فیصلے ہو رہے ہیں وہ سارے فیصلے کون کر رہے ہیں؟ ججز تو ہی کر رہے ہیں۔ بل پاس ہونے کے بعد جب عدالتوں میں جائیں گے تو وہاں کیس جو ہار جاتے ہیں مسلمان، ججز کا قلم غلط چلتا ہے، وکیل کی زبان غلط چلتی ہے، کہیں ضمیر بکتا ہے، کہیں قلم بکتا ہے، کہیں زبان بکتی ہے، تو پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے ان کے لیے رکھے جاتے ہیں رشوت کے طور پہ۔ تو اس زمانے کے قاضی کا مقام بھی بڑا اونچا تھا۔ اب اس زمانے میں قاضی کا مقام کوئی بڑا اونچا نہیں ہے۔ اس زمانے میں قاضی اسے کہتے ہیں جو نکاح خواں ہو، نکاح پڑھاتا ہو، اسے قاضی بولتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کے بعد 2 کلو چاول، 4 کھوپرے کی بٹیاں اور کچھ گڑ کے ڈلیاں اور کچھ پان سپاری اور کچھ ہدیہ تحفہ لے کے پتلی گلی سے نکل جائے، بس اسے قاضی کہتے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ قاضی دبلا پتلا ہو تو پتلی گلی سے نکل جائے گا، اگر موٹا ہو تو اسے بول بھی نہیں سکتے پتلی گلی سے نکلو بول کے۔ تو اس زمانے کے قاضی اور اس زمانے کے قاضی میں بہت فرق ہے۔ اور کسی سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں عالم بنتے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میرے والد عالم ہیں، اس واسطے میں بھی عالم بننا چاہتا ہوں۔
ان کی عزت بہت ہے سماج میں، اس واسطے میں بھی عالم بنوں گا تو میری بھی عزت رہے گی۔ ایسے جن جن سے پوچھا گیا سب نے ہی یہی دنیاوی مقصد ظاہر کیا۔ تو بادشاہ کو غصہ بھی آیا، افسوس بھی ہوا، اتنا میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں مدرسہ چلانے کی خاطر، ہزاروں روپے لٹا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کی نیت درست نہیں ہے۔ تو ایک کونے میں ایک طالب علم کو دیکھا کہ بہت معمولی کپڑے ہیں، کوئی بہتر اور عمدہ لباس بھی نہیں ہے، پراگندہ بال ہے اور اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف ہے۔ تو سوچا کہ جاتے ہوئے اس سے پوچھ لوں کہ بھائی تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس طالب علم سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے یہ معلوم کیا ہے کہ ہمارا ایک مالک حقیقی ہے، ایک خدا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اس مالک کی اطاعت ضروری ہے اور اس کی مرضیات پر چلنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور نامرضیات سے بچنا ہم پر ضروری ہے۔ تو میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ علم حاصل ہونے کے بعد اس مالک حقیقی کو خوش کر سکوں اور اس کی ناراضگی سے بچ سکوں، اس واسطے میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو بھی شروع میں لکھایا گیا کہ اس علم کا مقصد ہے عمل بالعلم، کہ اس علم پر عمل کرنا اور شریعت پر چلنا مقصد ہے۔ یہ مقصد انہوں نے ظاہر کیا۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہوا اور اس نے ظاہر کیا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس مدرسے کو توڑ دوں گا، مگر تمہاری وجہ سے میں مدرسہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طالب علم کے بارے میں آتا ہے کہ یہی بچہ پڑھ کر جب بڑا امام بنا تو دنیا اسے امام غزالی کے نام سے جانتی ہے، دنیا اسے امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں کیا معلوم ہوا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ مستقبل میں کام لینا چاہتے ہیں اس بندے کی ماضی کو بھی اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ مستقبل میں کام لینا چاہتے ہیں اس بندے کی ماضی کو بھی اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ پہلے شرابی تھا، بعد میں بہت بڑا محدث اور فقیہ بن گیا، ایسی مثالیں کم ملیں گی۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ شخصیتوں کی تربیت کرتے ہوئے پھر انہیں ایک بڑے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ مستقبل ہمارا کارگر ہو، تابناک اور روشن ہو، تو یہ ہمارا جو حال چل رہا ہے جو ایک دن ماضی بن جائے گا، اس کی ہمیں حفاظت کرنا چاہیے۔ ہمارے اعمال کی، ہماری نیت کی حفاظت اور درستگی ابھی سے ضروری ہے۔ چنانچہ حسن نیت سے متعلق لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا مالک میں مروی ہے کہ ایک نوجوان امام مالک کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی تو مدینہ کے علماء نے اس کے جنازے کی تیاری کی۔ حضرت ربیعۃ الرائے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، اپنے ہاتھوں سے اس طالب علم کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا۔ اس کے بعد علماء مدینہ نے اس کی تدفین کی، جنازہ پڑھا، سب ہو گیا۔ تو مدینہ کے علماء میں سے کسی ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ وہ جو پڑھنے کے لیے آیا تھا فن حدیث، اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بہت عمدہ حالت میں ہے اور علماء کا جو مقام ہے جنت میں اللہ نے اسے وہ نصیب کیا ہے۔ تو ان عالم دین نے اس سے پوچھا، اس نوجوان سے، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اور فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کی نیت تھی کہ پڑھ کر علماء کے درجے تک پہنچے اور ایک اچھا عالم بنے، لیکن طالب علمی کے زمانے میں ہی اس کی وفات ہو گئی، لہٰذا اس کی نیت پر، کہ یہ نیت تھی کہ اچھا عالم بنے، اس نیت کے صدقے علماء کا جو مقام ہے جنت میں اس مقام تک اسے پہنچاؤ، اور جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور جنت کے حقیقی فیصلے ہوں گے تو ان فیصلوں میں اس کا حشر بھی ان علماء کے ساتھ ہوگا جو حقیقتاً علم حاصل کر کے عالم بن چکے ہیں، یہ بھی اسی کا منتظر ہے جس کا میں منتظر ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کس کے منتظر ہیں؟ تو خواب دیکھنے والے نوجوان نے کہا اللہ کے نبی بھی اور اللہ بھی قیامت کے دن کے منتظر ہیں۔ اللہ کا انتظار کا مطلب ہے کہ وقت موعود پر وہ چیز لانا، بس اللہ کو کیا انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ قائم تو وہی کرنے والے ہیں۔ انسان انتظار کا لفظ بول سکتا ہے اپنے لیے، یعنی جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو ان کو وہ حقیقی مقام بخشا جائے گا۔ یہاں سے تحفۃ المتعلمین والے صاحب کتاب لکھتے ہیں اس طالب علم کی نیت تھی ایک اچھا عالم بننے کی، نہیں بن سکا، نیت پر اللہ نے وہ فیصلے فرما دیے اور اسے وہ مقام عطا کیا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ہم سب طلباء کے لیے ایک بہت سبق آموز بات ہے۔ یہ کیا بہترین بات ہے؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امتحان کے نمبرات دیکھنے کے لیے جو نوٹس بورڈ لگتا ہے وہاں پر جاتا ہی نہیں تھا، ششماہی کے بھی نمبرات نہیں دیکھتا، سارنا کے بھی نمبرات نہیں دیکھتا۔ تو بچے پوچھتے بھائی آپ اپنے رزلٹ کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ تو وہ فرماتے کہ بھائی میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نمبرات کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نمبرات کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں فیل ہوا، پاس ہوا تو بھی میں اللہ کی خاطر پڑھ رہا ہوں۔
یہ ان کا کہنا تھا. لیکن ان کی عملی زندگی کیسی تھی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ نوٹس بورڈ پر امتحان کے نمبرات دیکھنے نہیں جاتے تھے، لیکن اساتذہ کے دل میں ان کی محبت اور ان کا مقام یہ تھا. اساتذہ خود بولتے تھے کہ مسیح اللہ تمہارا ہمارے پاس سب طلباء سے زیادہ نمبر ہے، تمہارا ہمارے پاس سب طلباء سے زیادہ نمبر ہے. یعنی اساتذہ کا ادب، احترام، خدمت، ان سب سے وہ مقام پایا. نوٹس بورڈ کا نمبر کچھ بھی ہو، لیکن اساتذہ کے نزدیک نمبر بہت اچھا ہے، ان کے ادب سے، ان کی محنت سے، ان کو راضی کرنے سے. تو اس واسطے ہم جتنے بھی طلباء یہاں پر شریک ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے. حسن نیت، اچھی نیت کیا کیا ہو سکتی ہے، بری نیتیں کیا ہو سکتی ہیں، اور نیت کا کتنا اثر پڑتا ہے، یہ پہلے ادب کی پوری تفصیل آئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن نیت کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.